بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، خداوند عالم اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ وہ اچھے کام انجام دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ایام عزا ہیں، ایام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام انبیاء کی اس اہم خصوصیت کے مظہر تھے جس کی طرف نظر کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام اور تمام انبیاء اور قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ائمہ علیہم السلام انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ آسمانی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئیں۔ قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید نے اعلان کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، وہ اچھے کام انجام دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید امام حسین علیہ السلام کی طرف نظر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے انبیاء ہدایت کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے ہدایت کی ہے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی ہدایت کی ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام جب دین خدا کی خاطر اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اپنے نانا کا شہر چھوڑ رہے تھے، تو مولا نے فرمایا تھا، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا خروج کرنا امام نے خود فرمایا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اصلاح
فی امت جد رسول اللہ کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں نیکی کا راستہ دکھانا چاہ رہا ہوں، نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، امر بالمعروف کر رہا ہوں اور برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اسی کے بارے میں قرآن مجید نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تم امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہو، تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید اور امام حسین علیہ السلام کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب مدینہ سے نکلے تو مولا نے فرما دیا کہ میرا قیام کرنے کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید نے بھی اعلان کیا تم ایک بہترین امت ہو جس کو بھیجا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے راہ حق اور اسلام کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنا یہ تمام کا تمام قرآنی تعلیمات اور دینی دستورات کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن نے آواز دی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور اگر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، قرآن مجید اور امام حسین علیہ السلام آپس میں اتنی مطابقت رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد کو بیان کر رہے ہیں، وہیں قرآن مجید بھی ان کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہیں، قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، اگر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جتنی منازل طے کی، مکہ میں پہنچے تو وہاں بھی قرآن مجید نے آواز دی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے ہیں، وہاں بھی قرآن مجید نے آواز دی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت آیا ہے اس وقت بھی قرآن مجید نے اعلان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، وہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، ایام عزا ہیں۔ عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا، فوج اشقیاء دیکھ رہی تھی، کوئی کہتا تھا مولا دنیا سے چلے گئے، کوئی کہتا ہے
ابھی زندہ ہیں۔ شمر کہتا ہے ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، پتہ چل جائے گا کہ حسین باقی ہے یا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ کہتا ہے خیموں کا رخ کرو، حسین کو اپنی بہنوں کی چادریں بہت پیاری ہیں، اگر حسین دنیا میں ہوئے تو ضرور بتائیں گے میں ابھی زندہ ہوں۔ عزادارو گھوڑے دوڑے ہیں خیمہ کی طرف، ادھر سے مولا نے آواز بلند کی ہے، اشارہ کر کے کہتے ہیں اے ظالمو، ابھی تک حسین زندہ ہے، حسین کو اپنی بہنوں کی چادریں بہت پیاری ہے۔ ہاں عزادارو، شمر آتا ہے، حسین کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، بے ادبی کرتے ہوئے حسین کا سر جدا کرتا ہے۔ ادھر سے حسین کا سر جدا ہوا، ادھر سے آواز آئی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔